اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہارون سی ایس ایس آن لائن اکیڈمی کی طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. ہمارا سبجیکٹ ہے اسلامک اسٹڈی، اسلامیات سی ایس ایس لیول، اور آج ہمارا ٹاپک ہے فنڈامنٹل بلیف آف اسلام. اسلام کی بنیادی جو فنڈامنٹل بلیف ہے اس کے اوپر ہم آج بات کریں گے. اسلام میں بیسیکلی 3 امپارٹنٹ ایریاز ہیں جن کے حوالے سے ہم اگر بلیف کو بات کرتے، ہم عقائد کی بات کرتے، تو 3 امپارٹنٹ ایریاز بہت زیادہ امپارٹنٹ ہیں اس پوزیشن کے حوالے سے. ایک ریلیجس بلیف ہے، ایک ریلیجس پریکٹسز ہے، اور ایک ریلیجس ایتھکس ہے. 3 چیزیں بہت امپارٹنٹ ہیں. ایک ہے ریلیجس بلیف، اصولی دین. تو فرسٹ تھنگ جو ہے اس کو اصولی دین کہتے ہیں. دین کی جو اصول ہے، اصول دین، یہ فرسٹ ایریا ہے. سیکنڈ جو ایریا ہے جس میں مین کے حوالے سے بہت زیادہ گائیڈ لائن انسان کو دی ہے، اس کو کہتے ہیں ریلیجس پریکٹسز، مذہبی عبادات. برانچز ریلیجس پریکٹسز اس کو کہتے ہیں، مذہبی عبادات. اور تھرڈ چیز جس کی بہت زیادہ ٹیچنگ اس کے حوالے سے کی گئی ہیں، اور اخلاقیات. اخلاقیات کا جو سسٹم ہے اس کے اوپر یہ 3 امپارٹنٹ ایریاز ہے. یہ 3 امپارٹنٹ ڈائمینشنز ہے جس پہ اسلام نے بہت زیادہ زور دی ہے. جب بھی اسلام لائف کے حوالے سے، انسانی زندگی کے حوالے سے بات کرتا ہے تو 3 چیزیں ہیں: اصول دین، مذہبی عبادات اور اخلاقیات. ان کے اوپر بہت زیادہ فوکس ہے. ریلیجس اصول دین ریلیجس بلیف کو بھی کہتے ہیں، جو کسی مذہب کے روٹس ہے، جڑیں ہوتی ہیں. جس طرح ایک پودے کی جڑیں ہیں اور جڑوں سے بیل کر ایک پودے نے بننا ہے، پھر پودے کی زندگی کا انحصار ان جڑوں پہ ہوتا ہے. اسی طریقے سے دین کا انحصار بھی اصول دین پہ ہے، دین کے بنیادی روٹس پہ ہے. ان ہی روٹس سے دین کے پودے نے آگے بڑھنا ہے، دین کے پودے نے آگے ایک پھولدار پودے کی صورت اختیار کرنی ہے. سیکنڈ چیز جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں مذہبی جو عبادات ہے، جو پریکٹسز ہے. مذہبی عبادات اور پریکٹسز جو ہے وہ برانچز ہے، وہ شاخیں ہیں. اس کی مثال شاہوں کی مانند ہے. یعنی اگر یہ روٹس ہیں، یہ جڑیں ہیں، اور یہ جو ہے ان کی شاخیں ہیں عبادات، جس کی بیس پہ دین کا پودا جو ہے وہ قائم ہے. اس کی شاخیں ہے جس کے اندر نیچے لوگ بیٹھتے ہیں، جس کے اندر مختلف قسم کے پھل اور پھول جو ہے پیدا ہوتے ہیں. تھرڈ چیز جو ہے جس کو ہم ایتھکس، ریلیجس ایتھکس، اخلاقیات کہتے ہیں، جس کو ہم کنڈکٹ کہتے ہیں، یہ ان کے پھل ہے، یہ فروٹس ہے، یہ کنڈکٹ ہے، یہ اخلاقیات ہے. یہ اگر ہم انسانی زندگی کو دیکھتے ہیں، انسانی زندگی کے حوالے سے مثال اگر ہم دیں، ایک پودے کی مثال لیں، جڑیں اصول دین ہے، دین کے وہ بنیاد ہے اور بیسک ہے جس کے بیس پہ اس کی جڑیں ہوئی ہیں. اور پھر شاخیں مذہبی عبادات ہیں، اور ان کی جو فروٹس ہیں وہ اخلاقیات ہیں. اگر کسی پودے پہ فروٹس نہ لگے، کسی پودے پہ فلاور نہ آئے، تو پودے کی وہ زیب اور زینت نہیں رہتی. چاہے وہ پودا کتنا قیمتی کیوں نہ ہو، کتنا ہم اس کا خیال کیوں نہ رکھیں، لیکن جب اس کے اوپر فروٹس نہ ہو تو ہمیں عجیب سے نظر آتا ہے. ایک بندے کی مثال بھی سیم ہے. ایک بندے کی اصول دین اور شاہ مذہبی عبادات کی شاہ قائم ہے، لیکن اخلاقیات میں مسائل ہے، کنڈکٹ میں مسئلہ ہے، رویے میں مسئلہ ہے، اخلاقی طور پر اسٹرانگ نہیں ہے، تو اس کا پودا اور اٹریکٹیو نظر نہیں آتا.
اس پودے کے اندر اتنی اٹریکشن نہیں، اتنی خوبصورتی نہیں ہوتی ہے. تو فنڈامنٹل بیلیف جو ہے اصول دین شاہ عبادات، اور عبادات کے بعد اخلاقیات بھی لازم و ملزوم ہے. ایک بندے کے اگر اخلاق نہ ہو، اخلاقی طور پر گراوٹ کا شکار ہو، اخلاقی طور پر برائیوں میں ہو، اخلاق کمزور ہو، تو پھر ہم اس بندے کو چاہے وہ عبادات کے حوالے سے کتنا اعلیٰ مقام پہ فائز کیوں نہ ہو، لیکن اخلاقی بنیاد پہ ہم اس بندے کو ایک کمپلیٹ مذہبی بندہ نہیں کہہ سکتے. مثال یہ بہت بڑے بڑے اسکالرز ہم نے دیکھے جو اصول دین کے اوپر بھی قائم ہیں، جو عبادات بھی کرتے ہیں، نمازی بھی پڑھتے ہیں، تہجد نوافل بھی پڑھتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، روزے بھی کرتے ہیں، لیکن اخلاقیات کنڈکٹ میں فیل ہوتے ہیں. تو ان کی وجہ سے یہ پودا مکمل پودا ہی بے اثر ہو گئی، ان کی مکمل لائف ہی بے معنی ہو گئی، ان میں کوئی میننگ ہی نہیں رہی. چونکہ اس کی لائف میں اگر میننگ ہے تو ان 3 چیزوں کی وجہ سے ہے. اسلامک ٹیچنگ کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں، اسلامی روایات کے حوالے سے بات کرتے ہیں، تو امپورٹنٹ چیز پہلے جو ہے قرآن ہے. قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی وہ تمام ہدایات اور تمام احکامات جس پہ چل کے ہم کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. تو فرسٹ چیز جو ہے وہ کتاب جو ہے وہ ہے قرآن مجید ہے، اور مسلمان اس کو اللہ کی کتاب کہتے ہیں، قرآن حکیم کہتے ہیں، قرآن مجید کہتے ہیں، مختلف ناموں سے مسلمان اس کو یاد کرتے ہیں. پھر اس کے بعد سننا ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پریکٹسز ہے، جو کنڈکٹ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو یہ 2 بیسک چیزیں قرآن اور سننا. جب ہم قرآن اور سننا کی بات کرتے ہیں تو قرآن مجید تو اللہ کی کتاب ہے جو اللہ نے نازل فرمائی، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے مختلف احکامات نازل فرمائی. سیکنڈ چیز جو ہے قرآن ہے، اور سیکنڈ چیز جو ہے وہ ہے سننا، سنت، وے اور پریکٹسز جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور کنڈکٹ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. دا کنڈکٹ آف دا پرافٹ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سننا کہتے ہیں، ان کی راہ کہتے ہیں. تو یہ 2 چیزیں ہم اسلامک بیلیف کی جو بھی ہمیں ٹیچنگ ملتی ہے، اسلامک بیلیف کے حوالے سے ہمیں جو بھی معلومات ہے وہ تو یا قرآن سے ہم لیتے ہیں یا ہم سنت سے لیتے ہیں. تو یہ 2 سورسز ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہمارے پاس یہ 2 سورسز موجود ہیں، قرآن ہے اور سننا ہے. تو ہم جب فنڈامنٹل اسلامک بیلیف کی بات کرتے ہیں تو اسلامک 3 امپورٹنٹ چیزیں ہیں لائف میں. نمبر فرسٹ ہے اصول دین، پھر مذہبی عبادات، اخلاقیات. اصول دین کی بنیاد ایک پودے کی جڑوں سے ہے. جس طرح ایک پودے کی جڑیں ہوتی ہے، زمین کے اندر گاڑ لیتا ہے، پودے کی مضبوطی کا انحصار جڑوں پہ ہے. انسان کی مضبوطی کا انحصار ان کے علم کی بنیاد پہ ہے، ان کی دینوں کے اصولوں کی بنیاد پہ ہے. کس لیول تک وہ دین کے اصولوں پہ قائم دائم ہے، کس حد تک اس نے دین کے اصولوں پہ عمل کیا ہوا ہے. پھر اس کے بعد ان کی شاہ، ان کی مذہبی عبادات ہے. انسان جو مختلف قسم کے مذہبی عبادات کرتا ہے، جو پریکٹسز ہے، اس کی مانند شاہ کی مثال مانتے ہیں، جتنی زیادہ اتنا پھولدار پودا، اتنی خوبصورت شاہ ہے. اور پھر اخلاقیات جو ان کی کنڈکٹ ہے، جو ایتھکس ہے، جو موریلٹی ہے. اگر اس کی مثال فروٹس کی طرح ہے، اگر کسی پودے میں فروٹس نہ ہو، بے شک وہ شاہ اور جڑ وائز مضبوط بھی ہو، تب بھی وہ اس کے اندر وہ اٹریکشن نہیں ہوتی ہے. تو مسلمان کی مثال بھی یہ ہے، اصول دین ہے، مذہبی عبادات بھی ہے، لیکن اخلاق نہیں ہے، تو پھر ان کے اندر اٹریکشن نہیں ہوتی. اخلاق ہو تو اخلاق کی وجہ سے ان کے اوپر ایسے حسن، ان کے اندر ایک نور، ان کے اندر ایک چمک ہوتی ہے جس سے دوسرے مسلمان بھی، دوسرے لوگ وہاں امپریس ہوتے ہیں. پھر سیکنڈ چیز، جب ہم اسلام کی بات کرتے ہیں، اسلامک بیلیف کی، تو اسلامک بیلیف کی جو ٹیچنگ ہمیں پہنچی ہے یا ہم تک آئی ہے 2 چیزوں سے. نمبر فرسٹ قرآن سے، جس کو بک آف اللہ کی کتاب کہتے ہیں. دوسری چیز جو ہے وہ سننا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وے آف کنڈکٹ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پریکٹسز جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، مختلف وقتوں پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، تو اس کو وے وہ سننا ہے. تو 2 طریقوں سے ہم اسلام کی بیلیف کے بارے میں ہمیں نالج ملتی ہے. یہ 2 طریقوں سے ہم اسلام کے بارے میں ہم معلومات حاصل کرتے ہیں، قرآن اور سننا. یہ 2 جز ہے، 2 اسپیکٹس ہیں. پھر
बिलीफ की अगर हम बात करते हैं, ये तो हमने वो बेसिक की बात की कि किस तरीके से कहाँ से हमें मालूमात मिलती हैं, कहाँ से हम इनको सीखते हैं। तो बिलीफ अकायद जिसको हम कहते हैं अकीदा है और अकीदे की जमा अकायद है। तो इस्लाम की जो कुछ बुनियादी अकीदे या अकायद है जिसको हम बिलीफ कहते हैं, जो कि फंडामेंटल है इस्लाम में, जो कि बुनियादी हैं, इनमें से इनका काम ये होता है कि लोगों को कनेक्ट करना, लोगों को एक दूसरे के साथ मिलाना, लोगों को एक दूसरे के साथ करीब लाना, लोगों को दूसरे के साथ मिलाना, लोगों के दरमियान एक कनेक्शन इस्टेब्लिश करना। और एक कनेक्शन के लिए अकीदा है। अगर हम आप और लोग एक अकीदे मानने वाले हैं तो हमारी पहचान मुसलमान है, तो हमारी पहचान हमारी आइडेंटिटी है, ये हमारी सोर्स ऑफ कनेक्टिविटी है। हम इस रिलेशन से, हम इस ताल्लुक़ से कनेक्टेड है और इस बेस पे हम दूसरे को लोगों के लिए सर्व करते हैं और इस बुनियाद पे हम लोगों के फलाह के लिए काम करते हैं, एक दूसरे के काम आते हैं। क्योंकि ज़्यादातर जो इंस्पायरेशन हमें मिलती है वो ईमान से मिलती है, अकीदे से मिलती है। हमारी फर्स्ट पहचान भी ज़्यादातर अकीदे की बुनियाद पे इस्टेब्लिश करते हैं। क्योंकि हम 1400 साल से मुसलमान हैं, हम 1400 साल से दीन के बिलीव रखने वाले हैं, हम 1400 साल से इस दीन के फॉलो करने वाले हैं, हम इसको फॉलो कर रहे हैं, हम एक दिस के अकीदा रखने वाले हैं। तो अकीदा या अकायद जो है ये और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है बिटवीन या एमंग द पीपल के दरमियान, जिसकी बुनियाद पे लोग एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं या लोगों की एक अटैचमेंट होती है। फिर इसके बाद सेकंड, ईमान अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। जब भी हम ईमान की बात करते हैं तो ये अरबी ज़ुबान से महफूज है, अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसका मतलब ये है अपने फेथ को सिक्योर करना। और जब हम अपनी सिक्योर करते हैं तो हम बेसिकली इस्लाम के सिस्टम को जब समझते हैं तब अपने आप को हम सिक्योर करते हैं फ्रॉम डिफरेंट एस्पेक्ट से। और जब हम इस्लाम के निज़ाम को समझते हैं तो हम फुल्ली एंटर होते हैं इस्लाम के निज़ाम में, हम कम्प्लीटली इस्लाम को फॉलो करते हैं, हम डिफरेंट एस्पेक्ट से इस्लामिक वे ऑफ लाइफ, इस्लामिक वे ऑफ टीचिंग, इस्लामिक वे ऑफ कंडक्ट, इस्लामिक वे को हम फॉलो करते और अपने ऊपर उसको इम्प्लीमेंट भी करते। तो दैट्स एंट्री जो है इस्लाम के अंदर, ये जो हम दाखिल होते हैं, ये बिलीव जो है, ये अकीदा, ये ईमान है। और फिर जो फंडामेंटल बिलीफ है इस्लाम में, जिसको उसूली दीन भी कहते हैं, जो इससे पहले हमने जिक्र किया है, वो 6 हैं। फर्स्ट चीज़ है तौहीद, यूनिटी ऑफ डिवाइन यूनिटी, अल्लाह की वहदानियत, वननेस ऑफ गॉड, खुदा का एक होना, अल्लाह का कोई शरीक न होना, अल्लाह का सबसे सुप्रीम होना। ये 6 बुनियादी अकीदा है, जिसमें से फर्स्ट अकीदा जो है वो अकीदा है तौहीद है, तौहीद का अकीदा है, अकीदा तौहीद है, अल्लाह की वहदानियत का अकीदा है। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। जब हम इसको एक्नॉलेज करते हैं, इस बाउंड को हम एक कॉन्टेक्ट साइन करते हैं कि अल्लाह एक है, अल्लाह न किसी का बाप है, न किसी का बेटा है, न खुद इसका है, न इसका कोई होगा। यूनिटी वननेस ऑफ गॉड को हम एक्सेप्ट करते हैं। अल्लाह यूनिक है सबसे, अल्लाह ताला को सब लोग अल्लाह की इबादत करें, अल्लाह की इसका इबादत करने वाले नहीं, क्योंकि हम सब अल्लाह के मोहताज हैं, हम सब अल्लाह के बंदे हैं और अल्लाह जो है खालिक हम महलूक है। और अल्लाह ताला की यूनिक इसके बेस पे 99 जो इसमें सिफात है, जो 99 नाम है। अल्लाह कादिर भी, अल्लाह कदीर भी है, अल्लाह गफ़ार भी, अल्लाह गफूर भी है, रहीम भी है, क़हार भी है, ज़ाहिर भी है, बातिन भी है। अल्लाह की यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स है। और अल्लाह ताला जो यूनिक लीडरशिप्स है, क्योंकि अल्लाह क्रिएटर है, तमाम चीज़ों का खालिक है, तमाम चीज़ें अल्लाह की मोहताज है और अल्लाह किसका मोहताज नहीं है। तो फर्स्ट चीज़ जो है वो अकीदा तौहीद है, वन ऑफ द फंडामेंटल बिलीफ इस्लाम में तौहीद का अकीदा है। सेकंड जो है वो है नबूवत,
کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پیغام کو پہنچانے کے لیے انسانوں میں مختلف وقتوں میں مختلف پیغمبر رسول نبی معصوم فرمایا ہے، نازل فرمایا ہے. اور اللہ کے بعد اللہ کے پیغمبر کی ایمان لانا یہ بلیف ہے، ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ بیسک بلیف ہے، فنڈامنٹل بلیف ہے اسلام میں. بینگ اے مسلم ہمارے لیے ہے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لاسٹ پرافٹ، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو انسان کی رہنمائی کے لیے، گائیڈ لائن کے لیے، ٹیچنگ کے لیے، کوچنگ کے لیے بھیجے ہیں. سیکنڈ بلیف جو ہے عقیدہ توحید کے بعد عقیدہ حق، عقیدہ نبوت ہے. تھرڈ جو ہے بلیف ہے وہ فرشتوں پہ ایمان لانا ہے. فرشتے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرشتے اللہ کے مخلوق اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کے ذمہ کام لگائے ہیں. تو فرشتوں پہ ایمان لانا بھی ویسے کہ فنڈامنٹل بلیف آف اسلام میں سے ہے، اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ہے. فورتھ چیز جو ہے اللہ کے کتابوں پہ ایمان لانا، آسمانی کتابوں پہ ایمان لانا. کتابوں پر ایمان، اللہ تعالیٰ نے جو کتابیں نازل کی ہے، جو زبور، تورات، انجیل اور قرآن اور مختلف صحیفے کی ہے، اور خصوصاً ہماری جو کتاب قرآن مجید ہے، قرآن مجید پہ نہ صرف ایمان لانا، قرآن مجید پہ عمل بھی کرنا چاہیے. قرآن مجید کی جو کانٹینٹ ہے، قرآن مجید کی جو تعلیمات ہے، ان پہ عمل، ان پہ ایمان لانا بھی لازمی ہے. پھر اس کے بعد ففتھ نمبر پہ، پانچویں نمبر پہ جو بلیف ہے وہ ڈے آف ججمنٹ بھی بلیف ہے. قیامت پہ یقین رکھنا، قیامت پہ ایمان لانا، اور یہ کرنا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے، جو اللہ نے دنیا کو پیدا کیا تو اللہ تعالیٰ اس کو فنا بھی کر سکتا ہے، پیدا کر سکتا ہے. تو فنا تو از ایزی ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے یہ کرنا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، اب اس وقت پیدا کیا، دنیا پیدا کیا جب اس دنیا پہ کوئی بھی نہیں، خشکی تھی. اب اللہ تعالیٰ دوبارہ اس دنیا کو ختم بھی کرے گا، اور فائنل الٹیمیٹلی ہم نے قیامت لازمی ہے. اور پھر اس کے بعد جو ہے 6 جو ہے اللہ کی انصاف پہ ایمان رکھنا. اللہ تعالیٰ نے جو قیامت کے لیے اللہ تعالیٰ کے عدل کرنا، عدل پہ اللہ تعالیٰ کے عدل پہ، اللہ تعالیٰ کے جسٹس پہ ایمان لانا. اللہ تعالیٰ عدل کرے گا قیامت کے دن، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہم مخلوق ہے. اللہ تعالیٰ کی جسٹس پہ سب کو ایمان رکھنا ہے. اور یہ 6 بنیادی فنڈامنٹل عقائد ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جنت اور دوزخ بنائی ہے. جنت ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اللہ کے احکام پہ عمل کیا ہے، دوزخ ان لوگوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ کے احکام کی انہوں نے وائلیشن کی ہے، جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ہے. نافرمانی کا انجام دوزخ ہے اور فرمانبرداری کا انجام جنت ہے. یہ دونوں اللہ تعالیٰ نے کی ہے، انہوں نے فرمائی ہے. تو یہ 6 چیزیں جو ہے جس کو ہم بنیادی طور پر ہم فنڈامنٹل آف اسلام میں کہتے ہیں، تو 6 عقائد ہیں. 6 عقائد پہ ایمان لانا لازمی اور ضروری ہے. اس کے بغیر ہمارا ایمان، ہمارا جو اصولی دین ہے، وہ اس کی کمپلیٹیشن نہیں ہوتی ہے. پھر اس کے بعد عبادات ہے، ہم جو عبادات کرتے ہیں. پھر اس کے بعد 5 پریکٹسز ہے، 5 پریکٹسز ہے. شہادت ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، جہاد ہے. اور پھر اس کے بعد لیگل ٹریڈیشن شریعہ ہے، شریعت کا نظام ہے، شریعہ کو فالو کرنا ہے، اس کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو فالو کرنے ہیں، اس کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیچنگ کی فالو کرنا ہے. تو ان شارٹ فنڈامنٹل بلیف آف اسلام یہ ہے کہ ہم اسلام کے اس نظام کو فالو کریں، اسلام کی اس ٹیچنگ کو فالو کریں، اسلام کے اس خوبصورتی کو، اس بلڈنگ کو فالو کریں. اس کے اندر عبادات بھی ہیں، ایمانیات بھی ہیں اور اخلاقیات بھی ہیں. اخلاقیات تینوں پہ ہمیں ایمانیات اور اس کے بعد عبادات اور پھر اخلاقیات، یہ 3 کیٹیگری میں بیسکلی ہم فنڈامنٹل بلیف آف اسلام کو ان 3 کیٹیگری میں ڈیوائڈ کرتے ہیں، جو ان 3 کیٹیگری میں ہم ایزیلی ان کی ڈویژن کر سکتے ہیں. تو امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی. تھینک یو. اللہ حافظ.